حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو جب عبور کر لیا تھا، دوسری بغاوت بتا رہا ہوں اس قارون کی، تو ڈیوٹی لگا دی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی. یہ ایک کوئی خاص ریاست تھی، وہاں ڈیوٹی لگا دی تھی کہ بنی اسرائیل جتنی قربانیاں پیش کرتے تھے اس جگہ پہ پیش کرتے تھے، وہ پہلے حضرت ہارون کی خدمت میں حاضر کرتے تاکہ وہ پہاڑ پہ رکھیں اور اسے آسمانی آگ جلا ڈالے. یہ قربانی کا طریقہ، آج کل تو آپ چھری پھیرتے ہیں، قربانی ہو جاتی ہے، کھال اتار کے سارا گوشت خود لیتے ہیں. پہلے جو اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تھی نا، تو اس کو پہاڑ پہ لے جا کے ذبح کیا تو وہ آگ جلاتی تھی، آسمانی آگ آتی تھی، جلاتی تھی، نہ گوشت کھال کسی کو نہیں ملتا تھا. قارون اس بات پہ بگڑ گیا اور حسد کے طور پر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام رسالت آپ نے سنبھال رکھی ہے اور ریاست جہاں قربانی ہوتی ہے اپنے بھائی ہارون کو دے دی، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا آپ نے. حالانکہ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے زیادہ بڑا قاری میں ہوں اور میں اس پر صبر نہیں کروں گا، ورنہ مجھے بھی کوئی عہدہ دیں، مجھے بھی کوئی ٹائٹل دے نا، کہ مجھے بھی وزیر بنائیں، کہیں کوئی جناب مجھے بھی کوئی پرمٹ شرمٹ ملے. میں اس پہ صبر نہیں کروں گا، مجھے عہدہ دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہارون کو خود سے عہدہ نہیں دیا، رب کے حکم سے دیا ہے. اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. اللہ نے ان کا نام لیا، میں نے ان کو دیا ہے، تیرا نام نہیں لیا. قارون نے کہا میں آپ کی بات نہیں مانتا، یا تو مجھے آیت دکھائیں اللہ کی جس سے مجھے یقین ہو کہ واقعی ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ملی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تمام جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، جن کو سردار کہتے تھے، ان کو فرمایا کہ آپ لوگ اپنے ڈنڈے اس قبے میں اس جگہ رکھ دو جہاں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. وہ ایک چھوٹا سا قبہ بنا ہوا تھا، قبہ گنبد کو کہتے ہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا فرمان مانا، سب نے ڈنڈے رکھ دیے، ساری رات انتظار کی. صبح دیکھا تو صرف ہارون علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا، لاٹھی تھی، وہ ہرے رنگ کی تھی، یعنی اس کی سبزی سبز پتے کی طرح تھی، وہ ان کا عصا تھا. قارون نے یہ عجوبہ دیکھ کر کہا اس سے بڑھ کر اور کیا جادو ہو سکتا ہے، یہ تو جادو کیا ہے. قارون کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام پیروان کار جتنے بھی تھی آپ کے پیروکار، وہ سب اس قارون سے علیحدہ ہو گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ ہو گیا. چند اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا، وہ بھی علیحدہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رشتہ داری کی وجہ سے بہت کوشش کی کہ یہ سدھر جائے، یہ نہ بگڑے، اس کی آخرت نہ خراب ہو. لیکن تکبر، عناد، بغض، عداوت، حسد، کہتے ہیں نا سڑنا، جلنا، بعض لوگوں کا کام ہی جلنا ہوتا ہے، یہ اس کا بڑھتا گیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا. پہلے تو صرف اس بات کو نہیں مانا، اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے منصوبے بنائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نے وہاں تک کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مزے سے رہنے کا، سکون سے بیٹھنے کا موقع نہ ملے.